السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو صرف اس غرض کے لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، عبادت کریں۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ عبادات ہم کو کیا سکھاتی ہیں، عبادت کے معنی کیا ہیں، نماز کیا ہے، نماز کے فوائد کیا ہیں، نماز پڑھنے سے فائدہ کیا حاصل ہوتا۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز میں اور آپ کیا پڑھتے ہیں۔ یہ اگر ہم روایتی طور پر، رسمی طور پر، بغیر سوچے سمجھے اگر نماز پڑھیں تو پھر نماز وہ اثر پیدا نہیں کرتی جو اسے پیدا کرنا چاہیے۔ شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر اگر ہم پڑھیں تو پھر نماز کا جو مقصد ہے فحش اور برائی کو روکنا ہے، تو پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ روکتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اور گزشتہ ہمارے سامنے یہ بھی بات آئی کہ انسان کو اللہ کی عبادت یعنی اس اللہ کی بندگی اور اطاعت، نماز جو ہے اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کرتی۔ نماز ایمان کا عملی مظہر ہے۔ اگر ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر انسان کفر سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ بھی باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، اس سے اگر آپ سلسلے وار اگر سن رہے ہوں تو اندازہ کر لیا ہوگا کہ جو شخص نماز کو محض فرض اور حکم الہی جان کر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا رہے، وہ اگر نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتا ہو تب بھی اس کے اندر اللہ کا خوف اور اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین اور اس کی عدالت میں ایک روز حاضر ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں، اور اللہ ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے۔ اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے مستعدی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو اللہ کی بندگی اور عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہے۔ مقصد ہے زندگی ہمارا کیا ہے کہ ہماری مکمل زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چند وقت کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ہم اللہ کے بندے رہیں اور اس کے بعد اس سے نکل کر پھر کسی اور کی اطاعت فرما برداری کریں۔ ایسا جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو یہ ہماری پوری زندگی، یہ ہے ہماری عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات ہم کو تیار کرتی ہیں کہ ان عبادات کے علاوہ ہماری پوری زندگی اللہ کی بندگی میں آ جائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے۔ ہم نہ نفس کے غلام ہو، نہ رسم و رواج کے غلام ہو، نہ باپ دادا کے طور طریقے کے غلام ہو، بلکہ غلام اگر ہو تو ہم اللہ کی کتاب کے جو ہے ہم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی اطاعت اور اللہ کے غلام ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اب اگر ہم اسی نماز کو سمجھ کر ادا کریں اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی ہم جانتے رہیں کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے خیالات اور ہمارے عادات اور ہمارے قصائل پر کتنا زبردست اثر پڑے گا۔ اس کے ایمان کی قوت کس قدر بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر ہماری زندگی کا جو رنگ جو ہے کیسا پلٹ جائے گا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اذان، اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اذان سے، اذان اور اس کے اثرات۔ سب سے پہلے اذان کو لیجئے۔ دن میں 5 وقت ہم کو یہ کہہ کر پکارا جاتا ہے،
فجر سے لے کر عشاء تک اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 4 دفعہ ہم اس آواز کو ہر اذان میں سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کا حقدار نہیں۔ اتنی بڑی گواہی ہے یہ، جو ہم دائرہ اسلام میں آنے کے لیے یہ کلمہ پڑھ کر ہم داخل ہوتے ہیں، اور یہی کلمہ دن میں 5 وقت ہم کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ جو ہے یاد دلاتا ہے، اور سننے کے بعد جو دہرانے کے لیے کہا گیا کہ اس کے اندر بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی اس کی بندگی کا حقدار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 2 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ۔ اس میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی یہ ہمارے لیے یاد دہانی، ریمائنڈر دن میں 5 دفعہ ہو رہا ہے۔ یعنی دیکھیے ایک حساب سے شیطان سے بچنے کے لیے کتنا یہاں پر ہم کو پریکٹس کی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے، بلکہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 دفعہ فرمایا جاتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا۔ حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد دن میں 5 وقت نماز فرض ہے، اور یہ فرضیت جو ہے موت تک ہے، ایسے نہیں کہ چند دن ہے بعد میں معاف، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے یاد دلایا جا رہا ہے، جاننے کے باوجود بھی ریمائنڈر ہو رہا ہے۔ دن میں مؤذن جو ہے 5 دفعہ کہتا ہے، تو اگر ہم اس کو سمجھیں تو جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اور پھر ہم شعوری طور پر ہم وہ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 دفعہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور اس کام کے لیے جس میں کامیابی ہے، فلاح ہے، حقیقی فلاح، دنیاوی اور اخروی حقیقی فلاح جو اس کے اندر ہے۔ انسان کامیابی کو دنیا کے اندر تلاش کرتا ہے، مادی چیزوں کے اندر تلاش کرتا ہے، مال کے اندر تلاش کرتا ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے اندر تلاش کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ اخروی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کی طرف جو ہم کو نماز جو ہے دن میں 5 وقت بلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز ہو تو 2 دفعہ یہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، کر کے وہاں پر جگایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو نیند تم سو رہے ہو اس سے بہتر کیا ہے، نماز ہے۔ اور یہاں پر جو ہے انسان بہت دفعہ اذان سننے کے بعد بھی جو ہے وہ اوڑھ کر سو جاتا ہے، یا جو ہے نیند جو ہے پوری یہ کرتا ہے، یعنی نماز کے بجائے نیند کو اہمیت دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر شیطان کا بہت بڑا رول ہے۔ شیطان چاہتا نہیں کہ ہم جو ہے نیند سے اٹھیں اور نماز کے لیے جائیں، اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ جو ہے ہم نماز ادا نہ کریں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم جس میں آتا ہے کہ وہ انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور اسے سلا دیتا ہے، ایسا تو یہ بھی 2 بار فجر کی نماز میں جو انسان کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اگر شعوری طور پر جب ہم اس کے معنی جانیں گے، اس کی آواز ہمارے کان میں پڑیں گی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے ہم اٹھ جائیں، اٹھتے پھر وضو کرنے کے بعد پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر 2 دفعہ، پھر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ جو ہے یہ اذان ختم ہوتی ہے، اور یہ دن میں 5 دفعہ ایک زبردست پکار ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جتنے بڑے خدا، بڑے معبود کے دعوے دار نظر آتے ہیں وہ دراصل سب کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ ظاہر ہے وہی اللہ ہے جس نے پوری
کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، تمام نعمتیں ہمارے لیے عطا کیے ہیں، ہاں ہمیں وہی موت دے گا، دوبارہ ہم کو اٹھائے گا، اور تمام چیزیں، اور اسی لیے وہ حقیقی مالک ہے ان تمام چیزوں کا، اور اسی لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ عبادت اس وسیع مفہوم میں سمجھنا، مکمل بندگی، اطاعت، فرما برداری، اللہ کی اطاعت، یہ عبادت کہ اس میں سے یہ ہے، یہ شعوری طور پر ہم کو ادا کرنا ہے۔ کسی کے بولنے پر، کسی وہ بولنے، والدین یا بڑے چاچا ماموں جو بھی گھروں میں رہتے ہیں یاد دلائیں گے وہ، لیکن ہم جو کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اسی کی عبادت میں تمہارے لیے، میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟ اگر ہم شعوری طور پر سمجھیں گے تو ہل جائیں گے، کیوں کر ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑ نہ پڑے۔ جب اتنا اگر انسان سمجھ کر اگر یہ کرتا ہے تو کیوں اس کے اندر وہ بیداری کیوں نہ پیدا ہو؟ ہم پیدا ہونا چاہیے، یہ ہے وہ چیز۔ اب یہ آواز کو سن کر ہم اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں۔ طہارت کا جو لفظ آیا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں جو ہے ہم کو ملتا ہے۔ کسی اور مذہب میں طہارت، پاکی کا تصور نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آتی کہ یورپ جہاں اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے، وہ 12ویں سینچری بلکہ 14 سینچری تک ڈارک ایجز میں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے، غسل کرنا نہیں جانتے تھے، وہ ان کے رہبانیت تھی ان کے اندر، وہ فقر محسوس کرتے تھے، کئی سال تک پانی کو چھونا نہیں، پانی کا استعمال نہیں کرنا، غسل نہیں کرنا، اور واش روم کا تصور نہیں تھا، جو ٹوائلٹ ہے وہ روڈ پر پھینک دیا کرتے تھے، معلوم نہیں تھا۔ یہ دین اسلام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے بتایا، ساری دنیا کو بتایا، طہارت کا تصور دیا، پاکی کا تصور دیا۔ دوسری وحی کے اندر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو، خبردار کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو پاک صاف رہو، تو اس کا جسم، روح، کپڑے پاک صاف رہنا چاہیے۔ تب پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم، پاکیزہ کپڑوں کے اندر رہتی ہے۔ کپڑے ناپاک ہوں، گندے ہوں، روح ناپاک ہو تو پھر پاک روحیں جو ہے نہیں آتی ہیں۔ تو یہ تصور اسلام نے دیا۔ کتنا بیوٹیفل نظم ہے وضو کا، کہ دن میں اگر آپ 5 دفعہ وضو کریں تو یہ جو ایکسپوزڈ پارٹس ہیں، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کو دھوتے ہیں، جو ہمارا ایکسپوزڈ کھلا ہوا حصہ ہے، کلی کرتے ہیں۔ جراثیم، مسواک کے ذریعے سے جراثیم، 70 بیماریوں کا علاج، 70 فائدے ہیں مسواک کرنے میں بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے پھر چہرہ، ناک میں پانی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا سے آکسیجن ہم لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے، تو جو ہوا کے اندر جو جراثیم ہے ناک میں رک جاتے ہیں اور جو ہے ہم اسے صاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چہرے کو صاف کرتے ہیں۔ چہرہ یہ بھی بہت ایکسپوزڈ پارٹ ہے ہمارا، اس کو 3 دفعہ ہم دھوتے ہیں تمام چیزوں کو۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کونی تک، پھر جو ہے مسا، پھر پیر جو ہے دھوتے ہیں۔ تو یعنی جو ہمارے ایکسپوزڈ پارٹس ہیں، کھلے ہوئے حصے ہیں جسم کے، ان کو ہم جو ہے وضو سے یہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے اتنا جسم، لباس کی پاکی اور مزید طہارت، پھر وضو، یہ تمام چیزیں یہ کر کے اس احساس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پاک ہونے کا اطمینان کرتے ہیں
اور پھر جو ہے اس کے یہ وضو جو ہے اس کے بعد کرتے ہیں۔ اس وضو کے دوران اگر میں اور آپ اپنے اعضاء دھونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور فارغ ہو کر دعا پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو محض ہمارے اعضاء ہی نہ دھلیں گے بلکہ ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی دھل جائے گا۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ سمپل ہیں۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ تو ہم کو یاد رہتا ہی ہے۔ اس کے بعد 3 الفاظ ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں شہادت دیتا ہوں کہ اکیلے ایک لا شریک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا۔ 2 چیزیں، کیا دعا ہم کر رہے وضو کے بعد؟ توبہ کرنے والوں میں شامل کر، اور ساتھ ساتھ پاکیزگی اختیار کرنے والا جو ہے تو مجھے بنا۔ کتنی بہترین یہ ہے، یعنی انسان کتنا پیوریفائی ہو جائے گا، قلب سے، دل سے پیوریفائی ہو جائے گا۔ جب اللہ کا کلام یہ اگر سننے کے بعد طہارت، وضو، دعا یہ کریں گے تو پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، منہ قبلے کے سامنے ہیں، پاک صاف ہو کر بادشاہ عالم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس زبردست حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، گویا دنیا و ما فیہا سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہے یہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا اس سے پہلے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، میں نے ہر طرف سے منہ پھیر کر اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کیا جو کہ دنیا اور آسمانوں کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو میں شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ اس کی ترجمانی میں یہ بات آتی ہے۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد جو ہے ہم ثنا پڑھتے ہیں، تسبیح، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، اور وہ بھی تیری تعریف کے ساتھ۔ بڑی برکت والا ہے تیرا نام، سب سے بلند اور بالا ہے تیری بزرگی، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ یہ ہم کہنے کے بعد جو ہے پھر تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی در اندازی اور شرارت سے۔ شیطان ہم کو یہ نہ کرے، تو اس لیے ہم جو ہے کیا کریں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سب جب ہم ادا کریں تو اس کا معنی، مفہوم ہمارے ذہن میں بھی جو ہے وہ چلتا رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا پڑھتے ہیں، جماعت میں سے اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو امام تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اب امام جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم اسے غور سے سنتے ہیں، دل میں پڑھ بھی لیتے ہیں، بہرحال جو جیسا اس کے تعلق سے جو یہ ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے اندر ہم کیا اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے، مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک ہے، روز آخرت اس دن کا مالک جو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو اللہ جنت کا انعام دے گا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر جہنم میں ڈالے گا۔ وہ فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے میں
کوئی کسی کے اندر یہ طاقت جرأت نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں کو روک سکے، منوا سکے، ٹال سکے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ تعریف اللہ کی کرنے کے بعد انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ کتنا بڑا اقرار ہے، اگر ہمیں شعوری طور پر سمجھ کر ہم ادا کریں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت اس وسیع مفہوم میں تیری بندگی، طاعت فرما برداری کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، اگر یہ ہم شعوری طور پر ادا کریں پھر کتنا ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ پھر کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یہ مانگ رہے دعا اللہ سے، ہر رکعت میں، ہر نماز میں یہ دعا ہم مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جتنے دن میں اگر فرض نماز بھی اگر ہم لیں تو 17 رکعت ہوتی ہیں، اس کا مطلب 17 مرتبہ ہم جو ہے اللہ سے اس تمام اقرار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا نماز کے اندر۔ اور اگر ہم نماز کے باہر نکلنے کے بعد پھر اگر یہ کریں، غلط راستے کی طرف اگر ہم چلیں، غلط اگر راستہ اختیار کریں تو قصور کس کا ہے؟ کتنا ہمارے قول کے اندر کہنے میں، عمل کرنے میں کتنا تضاد ہو جا رہا ہے۔ یہ ہے ہمیں جو غور کرنا چاہیے، کہنے میں، عمل کرنے میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، پھر ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا اور انعام فرمایا، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہم نے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ تمام کرتے ہیں بغیر۔ پھر اس کے بعد آمین کہتے ہیں، کوئی زور سے کہتا ہے، کوئی دل میں کہتا ہے۔ آمین کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ایسا ہی ہو، مالک ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ ہے وہ بات جو کہتے ہیں، یہ ہے وہ بات جو کہتے ہیں۔ یہ ہم آمین کہتے ہیں۔ یہ آمین کہنے کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں امرت بھرا ہوا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے اور اسی راہ راست کی ہدایت ہے جس کے لیے سورہ فاتحہ میں ہم دعا کر چکے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہم کہہ چکے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، مختصر سی اگر ہم صورت لیں، سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر گھاٹے سے بچے ہوئے صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان بھی لائے اور نیک عمل، ایمان لا کر بیٹھ نہیں گئے بلکہ ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی ہدایت کی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ اب اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ تباہی اور نامرادی سے انسان بس اسی طرح بچ سکتا کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ ایمانداروں کی ایک اجتماعیت، جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین پر قائم ہونے اور قائم رہنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہے۔ تو ایسی رہنمائی، ایسی ہدایت ہم کو بعد کی صورتیں قرآن کی جو ہم پڑھتے ہیں یا آیتیں، اس سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے، ہدایت، گائیڈنس ملتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورے، چھوٹے موٹے سورے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہم لفظی معنی نہیں تو صحیح، کم سے کم اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں جو ہے رہنا چاہیے۔ جیسے سورہ معون ہو گیا، اس سے سبق ملتا کہ آخرت کا یقین اسلام کی جان ہے، اس کے بغیر آدمی کبھی اس راستے پر چل ہی نہیں سکتا
جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، افسوس، ویل، تباہی ہے اس شخص کے حال پر جو لوگوں کی عیب چینی کرتا، لوگوں پر آوازیں کرتا۔ اس صورت میں ہم کو کیا رہنمائی مل رہی کہ اس کے اندر جو ہے وہ آخرت کا انکار کرنے والے کی کوالٹیز بتائے، جو اس کے اندر اس کے اخلاقیات کیسے ہوتے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ وہ روپیہ گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے، اپنے دل میں سمجھتا کہ جو جمع کر رہا ہے وہ مال اس کو ہمیشہ کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ ایک دن ضرور مرے گا اور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ پھر سوال کرتا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں معلوم حطمہ کیا چیز ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا، کیا دیتا؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، یہ ہے جواب۔ التی تطلع علی الافئدہ، جس کی لپیٹیں دلوں پر چھا جاتی ہیں۔ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ، اونچے اونچے ستون جیسے شعلوں کی صورت میں ان کو گھیر لے گی۔ یہ ہے جو ہم کوئی نہ کوئی ایک صورت پڑھ کر رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع میں ہم جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے ہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے مالک کے آگے جھکتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ تو کم سے کم کہتے ہیں، پاک ہے میرا اللہ جو بڑا بزرگ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہوئے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اور جو سب سے بالا اور برتر اور اعلیٰ ہے۔ یہ بھی کم سے کم 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ ایک رکعت کمپلیٹ ہوتی، دوسری رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھاتے ہیں اور نہایت ادب سے بیٹھ کر یہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی ہماری ترجمہ اس کا یوں ہے، ترجمہ اگر ہم جان کر پڑھیں تو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا سمجھ میں آئے گا ہم کو۔ ہم کیا اقرار کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یہ شہادت دیتے وقت ہم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ نماز میں ہمارے عقیدے کا اعلان ہے، اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں، درود شریف۔ درود شریف کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ رحمت فرما ہمارے سردار اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل یعنی خاندان پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ اور اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر۔
یقیناً تو بہترین صفات والا اور بزرگ ہے۔ یہ ہے وہ جو درود شریف ہم اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا پڑھتے ہیں، جو الگ الگ دعائیں ہیں۔ ہمارے لیے ایک دعا میں یہاں پہ نقل کر رہا ہوں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المعصم والمغرم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس گمراہ ہوا کرنے والے دجال کے فتنے سے۔ دجال کے فتنے سے بھی ہم جو ہے اس کے فتنے سے بھی جو ہے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا کرتے ہیں، جو زمین پر دجال چھا جانے والا ہے۔ اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اعمال کی ذمہ داری اور قرض داری سے۔ کتنی بہترین دعا ہے، جو اگر ہم اس کو یاد کریں اور یاد رکھیں اور اس کو سمجھ کر ہم شعوری طور پر ادا کریں، تو یہ چیزیں پھر ہمارے اندر دل پر کتنا اثر کرتی ہیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اب ہم مالک کے دربار سے واپس ہوتے ہیں، اور واپس ہو کر پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ دائیں اور بائیں مڑ کر تمام حاضرین اور دنیا کی ہر چیز کا اور ہمارے کرامن کاتبین کو سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گویا یہ بشارت خوشخبری ہے جو اللہ کے دربار سے پلٹتے ہوئے ہم دنیا کے لیے لائے ہیں۔ یہ ہے وہ نماز جو میں اور آپ صبح اٹھ کر دنیا کے کام کاج شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اس ضمن میں کتنے احادیث ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے رزق کی کشادگی، فجر کی نماز پڑھنے سے دن اچھا گزرتا، فجر کی نماز پڑھنے سے کتنا سکون ملتا۔ کام کاج شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ پھر چند گھنٹے کام کاج میں مشغول رہنے کے بعد دوپہر کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر دوبارہ یہی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر چند گھنٹوں کے بعد تیسرے پہر کو پھر یہی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر چند عصر کی نماز، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی۔ پھر چند گھنٹے مشغول رہنے کے بعد شام کو اسی نماز کا ہی ادا کرتے ہیں۔ پھر دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے مالک کے سامنے جاتے ہیں، اور اس آخری نماز کا خاتمہ ہم وتر پر کرتے ہیں، جس کی تیسری رکعت میں ہم ایک عظیم الشان اقرار نامہ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ دعائے قنوت ہے۔ قنوت کی معنی ہے اللہ کے آگے ذلت اور انکساری، اطاعت اور بندگی کا اقرار۔ یہ اقرار تم کن الفاظ میں ادا کرتے ہو؟ غور سے سنو، کیا پڑھتے ہیں وتر میں تیسری رکعت میں؟ اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ نرجو برحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اس کے معنی پر غور کرو، کتنی زبردست معنی ہے اس کے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ساری تعریف تیرے ہی لیے خاص کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے اور اس سے تعلق کاٹ دیں گے جو تیرا نافرمان ہو۔ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری ساری کوششیں اور ساری دوڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے ہے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔